آج انشاءاللہ سورۃ العبس پڑھیں گے۔ سورۃ العبس مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے، اور اس صورت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے جس وجہ سے یہ نازل ہوئی، جس کو کہا جاتا ہے شان نزول، کہ اس صورت کا شان نزول کیا ہے، یہ صورت کیوں نازل ہوئی، وجہ کیا پیش آئی۔ اس کو سبب نزول بھی کہا جاتا ہے، شان نزول بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ سورت کے نازل ہونے کی وجہ یا سورت کے نازل ہونے کا سبب کیا بنا۔ تو یہ سورہ عبس ہے، اس کے پیچھے خاص واقعہ ہے، وہ واقعہ سن لیں گے توجہ سے تو پھر یہ سورت بھی سمجھ میں آئے گی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو ترغیب دے رہے تھے، ان کو کچھ نصیحتیں کر رہے تھے اسلام کی طرف لانے کے لیے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی، اور مشرکین کے بڑے بڑے سردار تھے جس کے اندر علماء نے لکھا کہ ابو جہل ابن حشام اور ابی بن خلف، امیہ بن خلف اور عتبہ بن ربیعہ، یہ بڑے بڑے حضرات، تو ان سے بات ہو رہی تھی۔ یہ اتنی آرام سے ہاتھ آتے بھی نہیں تھے، جیسے آج کل تبلیغ والے جاتے ہیں تو جو جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے تو وہ اتنی آرام سے ہاتھ بھی نہیں آتا، جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ ایسے ہی آدمی ہے، اس سے بات چیت ہو جاتی ہے، اس کو مسجد کی طرف لے کے آ جاتے ہیں۔ جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، تو اتنی آرام سے ہاتھ نہیں آتے، تو یہ بڑی مشکل سے ہاتھ آئے تھے، اور اگر یہ اسلام لے آتے کچھ بات کرنے سے تو پوری قوم اسلام لے آتی، کیونکہ اپنی قوموں کے سردار تھے، ان کے نیچے ایک پورا طبقہ ہوتا تھا، اگر سردار ایمان لے آتا تو اس کی جو نیچے والی قوم ہے وہ خود ہی ایمان لے آتی، تو ان سے بات کرنے میں بڑا فائدہ تھا کہ اگر یہ اسلام لے آئیں تو اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو ان سے بات چیت ہو رہی تھی کہ اچانک ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، اور جلدی جلدی آئے، بھاگتے ہوئے آئے، اور نابینا تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، اور وہ آ کے اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ مجھے کوئی نصیحت کریں یا مجھے قرآن کی کوئی آیت بتائیں تاکہ میں عمل کروں، کوئی آیت آپ پر اتری ہو، نازل ہوئی ہو، مجھے بتائیں، میں عمل کروں۔ اس بات کو وہ بار بار دہرا رہے تھے، بار بار دہرا رہے تھے، انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ مشرکین کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہیں، اور باتیں بھی کوئی دنیاوی باتیں نہیں بلکہ ان کو تبلیغ ہو رہی ہے، اگر وہ اسلام لے آئیں گے تو اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ نابینا صحابی تھے، ان کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ابھی میٹنگ ہو رہی ہے، کیا ہے۔ تو وہ بار بار آ کے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ مجھے کچھ بتائیں، کوئی قرآن کی آیت سنائیں، کچھ مجھے نصیحت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزر رہی تھی کہ یہ بار بار مجھ سے بولے جا رہے ہیں، بار بار بولے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ کے رسول کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے، جس کو کہتے ہیں کہ ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں نا، تو اس طرح کی آپ کی صورتحال ہو گئی، اس کو کہتے ہیں چیں بجیبی ہونا، تو آپ کی یہ صورتحال ہو گئی، یعنی ماتھے پہ بل آ گئے، آپ پریشان ہو گئے کہ یہ بار بار ضد کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے ابھی کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا چہرہ انور بھی پھیر لیا کہ یہ بار بار ضد کر رہے ہیں، تو وہ صحابی واپس چلے گئے، اور اللہ کے رسول انہی کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ بات چیت میں مشغول رہے۔ بات چیت ختم ہوئی، جب اللہ کے رسول واپس جا رہے تھے تو آپ پر اچانک وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب وحی آتی تھی خاص کیفیت ہو جاتی تھی اللہ کے رسول کی، تو وہ کیفیت آپ پر آ گئی، اور یہ صورت نازل ہوئی، سورہ عبس۔ تو اس صورت کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ آپ یعنی پریشان ہو گئے، آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آ گئے، وَتَوَلَّى، اور آپ نے رخ پھیر لیا، آپ نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا۔ تو عبس کہتے ہیں چی بجبی ہونا، یعنی اپنے ماتھے کے اوپر بل لے کر آنا، پریشانی ظاہر کرنا، اس کو کہتے ہیں عبس۔
اور وتولا کہتے ہیں روح گردانی کرنا، منہ پھیر لینا۔ تو چونکہ سورت عبس سے شروع ہوئی ہے، عبس وتولا، تو اس سورت کا نام عبس ہی رکھ دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کی، اپنے محبوب کی یہ ادا پسند نہیں آئی کہ ایک شخص کوشش کرتا ہوا، دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کچھ نصیحت کریں، مجھے کوئی قرآن کی آیت سنا دیں۔ اور اللہ کے رسول مشرکین کے بڑے بڑے سردار، مالدار لوگوں کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہیں، اور یہ نابینا صحابی سے آپ نے چہرہ انور کو پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ تو گھر پہنچنے سے پہلے آپ پر وحی کی کیفیت نازل طاری ہو گئی اور یہ آیتیں نازل ہوئیں، عبس وتولا۔ آپ دیکھیں عجیب اللہ کی ایک فصاحت کا اس میں بیان ہے کہ یہاں پر جو عبسہ کا جو صیغہ ہے، یہ صیغہ غائب ہے، یعنی مخاطب کر کے نہیں کہہ رہے اللہ، یہ غائب کے صیغے سے بات ہو رہی ہے۔ وتولا یہ صیغہ بھی غائب ہے، یعنی اللہ اپنے حبیب کو تنبیہ کر رہے ہیں، لیکن تنبیہ کرنے میں صیغہ مخاطب کا نہیں لے کر آ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ یوں کیوں کر رہے تھے، نہیں، بلکہ غائب کا صیغہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس نے ایسا کیوں کیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کو برا لگ جائے، میرے محبوب کو برا لگ جائے۔ یہ فصاحت کا بیان ہے کہ نصیحت تو انہی کو ہو رہی ہے، بات تو انہی کو پہنچائی جا رہی ہے، تنبیہ تو انہی کو ہو رہی ہے، لیکن صیغہ غائب کا استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بعد والوں کے لیے بھی ہے کہ آپ کے لیے بھی یہ عمل مناسب نہیں ہے، اور سب سے پہلے یہ اللہ کے رسول کے لیے، لیکن صیغہ غائب کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا عبسہ، چیں بجبیں ہو گئے، وتولا، اور اپنا چہرہ انور پھیر لیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایک ادب سکھا رہے ہیں اور اپنے حبیب کو تنبیہ بھی کر رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی ادب ہے۔ عبس وتولا، چیں بجبیں ہو گئے، یعنی آپ پریشان ہو گئے، وتولا، اور آپ نے چہرہ انور پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، اس بات سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ یہاں پر بھی دیکھیں، یہ نہیں کہ آپ کے پاس آیا، ان کے پاس آیا۔ ان جاءہ الاعمی، یہ ہا ضمیر غائب کے لیے ہے، حالانکہ اللہ کے رسول تو حاضر ہے نا۔ اتنی ساری آیتوں کے اندر آگے بھی آیت آئے گی تو اس میں خطاب ہو رہا ہے نا، اللہ کے رسول سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر جب تنبیہ ہو رہی ہے تو غائب کو خطاب، غائب سے مخاطب ہو کے اللہ بات کر رہا ہے۔ ان جاءہ الاعمی، آپ اس بات سے پریشان ہو گئے اور آپ نے چہرہ پھیر لیا کہ ایک نابینا ان کے پاس آ گیا۔ ان جاءہ الاعمی، اعمی کہتے ہیں نابینا شخص۔ یہ صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی تھے، ان کے بارے میں ایک اور آیت نازل ہوئی ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہو گئی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کا بڑا ادب کیا کرتے تھے، بہت زیادہ ان کی خاطر تواضع کیا کرتے تھے، اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ کبھی آپ نے اس کے بعد ناگواری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے ڈانٹا ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور ہمارا کیا انداز ہوتا ہے کہ اگر کسی کی وجہ سے ڈانٹ پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یار تو اگر نہ آتا نا وقت پہ تو پھر یہ میری ڈانٹ نہ پڑتا۔ اگر کسی کی وجہ سے تو اسی کو ہم ملامت کرتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہوا یہ سب، تو اگر نہ آتا نا تو میرے والد صاحب سے مجھے ڈانٹ نہ پڑتی۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ کوئی اگر بڑا ڈانٹ دے، کوئی تنبیہ ہو جائے، نصیحت کر دے، تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کا احترام کریں کہ بھائی اس کی وجہ سے مجھے تنبیہ ہو گئی، اگر یہ نہ آتا تو مجھے تو تنبیہ نہ ہوتی۔ آپ کے والد صاحب کے دوست آپ کے گھر پہ آئے، آپ نے ان سے اچھی طرح بات چیت نہیں کی، ان کی خاطر تواضع نہیں کی، آپ کے والد صاحب کو یہ بات پتہ چلی، آپ کے والد صاحب نے آپ کو ڈانٹ دیا کہ کیوں نہیں کیا ان کے ساتھ، صحیح طرح سے پیش کیوں نہیں آئے۔ اس سے تو یہ بات پتہ لگ رہی ہے کہ اس کا
میرے والد صاحب کے دل میں بڑا مقام ہے، اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں والد، نہ کہ آپ اس کے بعد سے اس سے ملنا ہی چھوڑ دیں کہ اس کی وجہ سے تو میرے ابو نے مجھے ڈانٹ دیا تھا۔ یہ طریقہ کار صحیح نہیں، یہ ادب سکھایا ہے۔ ان جاءہ الاعمی، یعنی اس بات سے وہ پریشان ہو گئے کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گئے۔ پھر آگے ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول یہ سوچتے کہ اللہ اتنے ناراض ہو گئے کہ مجھ سے خطاب بھی نہیں کر رہے، یعنی صیغہ غائب کے لے کر آ رہے ہیں، تو اللہ نے فوراً فرمایا وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو کیا خبر، یعنی اللہ کے رسول کا جو ایک عذر تھا وہ خود ہی اللہ نے پیش کر دیا کہ آپ کو کیا پتا، یعنی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وما یدریک، آپ جانتے نہیں ہیں، لعلہ یزکیٰ، شاید کہ وہ سنور جاتا آپ کی بات کرنے سے، آپ کو نہیں پتا یہ بات، یہ اللہ کے نبی، اللہ نے اپنے حبیب کی طرف سے عذر پیش کر دی۔ اور نابینا صحابی جو پہلے آئے ہیں ان کا نام نہیں لیا، بلکہ ان کو کہا یہ نابینا ہے، ان کا بھی عذر پیش کر دیا کہ ان کو بھی نہیں پتا، وہ تو نابینا ہے، ان کی طرف سے بھی عذر پیش کر رہے ہیں اللہ کہ وہ نابینا تھے، ان کو نہیں پتا یہاں کیا ہو رہا ہے، اور اپنے حبیب کی طرف سے بھی عذر پیش کر دیا وما یدریک، آپ کو بھی نہیں پتا کہ شاید کہ آپ کے نصیحت کرنے سے یہ سنور جاتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت حاصل کرتا اور آپ کا نصیحت کرنا اسے فائدہ پہنچاتا، یعنی ہو سکتا تھا کہ آپ اسے نصیحت کرتے اور وہ نصیحت اس کا آپ کا نصیحت کرنا اس کو فائدہ بھی پہنچاتا۔ اما من استغنا، وہ شخص جو کہ آپ سے بے اعتنائی برت رہا ہے، جو کہ آپ سے لاپرواہ ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی، آپ سے مستغنی ہے۔ اما من استغنا، وہ لوگ، یہ جو مکے کے بڑے بڑے سردار تھے، ان کو تو پکڑ کے بٹھانا پڑ رہا تھا نا، ان کے اندر کوئی طلب نہیں تھی، یہ طلب لے کے نہیں آئے تھے، ان سے تو اللہ کے رسول جا کے بات کر رہے تھے، اور وہ جو صحابی آ رہا تھا وہ طلب لے کر آ رہا تھا، تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کی طلب کو دیکھ کے اس سے بات کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات فرمایا کہ اللہ کے رسول سے یہاں پر اجتہادی خطا ہوئی ہے۔ وہ اجتہادی خطا کیا، مثال سے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر طبیب کے پاس، حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس ایک بندہ، ایک مریض آئے ہیضے کا اور دوسرا آئے زکام کا، تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ پہلے علاج کس کا کیا جائے گا؟ ہیضے والے کا علاج کیا جائے گا نا، وہ بڑی بیماری ہے، یوں سمجھ لیں کینسر والا آ گیا اور ایک بندہ وہ ہے جس کو چھینکیں لگی ہوئی ہیں، اس کو زکام ہو رہا ہے، تو یہ زکام والا تو اتنا کوئی اہم نہیں ہے نا، یہ تو چلتا رہتا ہے، کراچی میں تو ویسے ہی چلتا رہتا ہے، تو یہ اتنا اہم نہیں ہے، بلکہ جو کینسر کا مریض ہے، جو بیچارہ زخمی ہو کر آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو کر، اس کا خون بہہ رہا ہے، اس کا علاج زیادہ ضروری ہے نا۔ تو اللہ کے رسول بھی یہی کر رہے تھے کہ وہ اگر اسلام میں داخل ہو جاتے تو پوری قوم آ جاتی اسلام میں، اسلام کو بڑا فائدہ ہوتا، اور وہ جو دوسرے صحابی تھے نابینا، یہ حاضر باش صحابی تھے، اور ابتدائے اسلام کے اندر جو لوگ اسلام لے کر آئیں یہ ان میں صحابی ہیں، تو یہ عمل بھی کرتے تھے، آگے ہوتے تھے ہر چیز، تو اگر ان کو وقت پر جواب نہ دیا جاتا تو ان کا مطلب لوٹنے کا خدشہ نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ الیاذ باللہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے، ایسا نہیں تھا، بعد میں پوچھ لیتے، لیکن وہ چونکہ نابینا تھے، انہیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہے ہیں، اور اللہ کے رسول اجتہادی خطا یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول ہیضے والے کو زیادہ اہمیت دے رہے تھے کہ ان سے فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ایک قاعدہ یہاں پر بیان کیا کہ نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ آپ یوں کرتے کہ جو طلب لے کر آئے نا، آپ اس کی طلب پر پہلے جاتے، اس کی طلب کو لے کے پہلے آپ اسے بات سمجھاتے، جو بے طلب ہیں، جو بات ہی نہیں سننا چاہتے، اما من استغنا، جو آپ سے مستغنی ہیں، انہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو زبردستی پکڑ کے آپ کو اپنی بات سنانی پڑ رہی ہے، تو ان کی کیا ضرورت ہے آپ؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں اما من استغنا، وہ لوگ
جو کہ آپ سے مستغنی ہیں، آپ سے بے اعتنائی برت رہے ہیں، توجہ ہی نہیں کر رہے، آپ کی بات بھی توجہ سے نہیں سن رہے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، آپ ان کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، حالانکہ اگر وہ نصیحت حاصل نہ کریں، اگر یہ سیدھے نہ ہوں، یہ مشرکین کے جو سردار ہیں اگر یہ سیدھے نہ ہوں تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی آپ کی ذمہ داری تھوڑی، اگر وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تو آپ سے پوچھنی ہوگی اس کی۔ آپ نے تو پیغام پہنچا دیا، کئی مرتبہ پہنچا دیا، وہ نہیں سن رہے، پھر بھی آپ جو ہے وہ ان کو ترغیب دے رہے ہیں ان کو، اور اس کی وجہ سے ایک نابینا صحابی ہے، وہ آ رہا ہے دوڑتا ہوا، آگے بیان آ رہا ہے وہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن آپ اس کی طرف بے توجہ ہی کر رہے ہیں۔ فرمایا فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى۔ اس کے اندر ایک نقطہ یہ بھی علماء نے بیان کیا کہ وہ علماء جو کہ کافروں کے ساتھ مناظرے کر رہے ہیں، کافروں کو اسلام کی طرف لے کر آنے میں کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جو کہ ضعیف عمل ہے، کمزور عمل ہے، ایسا عمل کر رہے ہیں، تو ان کا یہ عمل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو مسلمان عمل نہیں کر رہے، عمل سے پیچھے ہیں، ان کو عمل کی طرف پہلے لے کر آئیں، نہ کہ آپ پہلے جو کافر ہیں، جو غیر مسلم ہیں، انہیں دائرہ اسلام کے اندر داخل کریں، بلکہ وہ لوگ، وہ مسلمان جو کہ بے عمل ہو چکے ہیں، جن کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، پہلے انہیں ایمان کے اندر داخل کیا جائے گا، پہلے انہیں سیدھا کیا جائے گا، بعد میں کافروں کو دائرہ اسلام کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ایک یہ نقطہ بھی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے قانون بیان کر دیا کہ جو آپ کی بات ہی نہیں سننا چاہ رہا، آپ اس کے پیچھے پڑے ہیں، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، حالانکہ اگر وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے یا آپ کی بات انہوں نے نہیں سنی، آپ کی بات نہیں مانی، تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، وَمَا عَلَيْكَ، آپ سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا کہ بھئی ان سے وہ کیوں نہیں اسلام لے کر آئے، آپ کی ذمہ داری تھوڑی ہے، آپ کا کام ہے پیغام کو پہنچا دینا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ شخص جو کہ آیا آپ کے پاس، یسعیٰ، دوڑتا ہوا، اور ایک ترجمہ سے کوشش کرتا ہوا، نابینا صحابی مشکل سے آئیں گے نا، ان کو تو نظر نہیں آ رہا، نابینا شخص جب چلتا ہوا آئے گا تو کتنی مشکل سے آئے گا، اور یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں یسعیٰ، وہ دوڑتا ہوا آیا ہے، یعنی بڑی طلب لے کر آیا ہے آپ کے پاس، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ کی خشیت بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے بے پرواہی برت رہے ہیں۔ دیکھیں جس طرح پہلی آیت کے اندر اللہ نے خطاب نہیں کیا بلکہ غائب کے صیغے سے آپ کو مخاطب کیا ہے، غائب کے صیغے سے، تو وہاں پر آپ کی عزت و تکریم تھی، ادب تھا، لیکن یہ احتمال بھی تھا کہ اللہ کے رسول، اس بات کا غم لگ جائے اللہ کے رسول کو کہ اللہ نے مجھ سے خطاب بھی کرنا چھوڑ دیا، سارے صیغے غائب کے ہی لے کر آ رہے ہیں، تو فوراً ہی اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ، آپ نہیں جانتے، دوبارہ آ گئے اللہ کے رسول، دوبارہ خطاب ہو رہا ہے، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، آپ نہیں جانتے شاید کہ وہ سدھر جاتا۔ پھر آگے جتنے بھی صیغے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو خطاب کر رہے ہیں، جس طرح وہاں غائب کی ضمیر لے کر آنا یہ آپ کی عزت و تکریم ہے، اسی طرح آگے خطاب کی ضمیر لے کر آنا یہ بھی آپ کے لیے عزت و تکریم ہے۔ تو یہ اصول بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی بات ہی نہیں سن رہا تو آپ اس کو اپنی زبردستی بات نہ سنائیں، اپنی بات، یہ تو پھینکنے کی طرح ہو گئی نا کہ آپ اپنی بات پھینک رہے ہیں، آپ کوئی عام بات تھوڑی کر رہے ہیں، آپ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کی بات کو کوئی نہیں لے رہا تو آپ اس سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم الرجل الفقیہ فی الدین، بہترین عالم وہ ہے، بہترین عالم وہ ہے، کون سا عالم؟ ان احتیج الیہ نفع، اگر اس کی طرف لوگ احتیاج ظاہر کریں، اپنی ضرورت ظاہر کریں، اس سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں، نفع، تو وہ ان کو نفع پہنچا دے۔ بہترین عالم وہ ہے کہ جب لوگ اس کی طرف احتیاج لے کر آئیں، اپنی ضرورت لے کر آئیں، تو وہ ان کی ضرورت کو زائل کر دے، ان کو فائدہ پہنچائے۔
وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى نَفْسَهُ، اور اگر لوگ اس سے بے اعتنائی برتیں، لوگ اس سے مستغنی ہو جائیں کہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اغنا نفسہ، تو پھر یہ عالم اپنے آپ کو بھی لوگوں سے مستغنی کر لیں کہ مجھے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو احتیاج ہی نہیں ہے، جن کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی بات کی، آپ کیوں ان کو زبردستی اپنی بات سنا رہے ہیں؟ اور جو طلب لے کر آیا ہے آپ اس کو اپنی بات سنائیں۔ وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا خبر کہ وہ سدھر جائے۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، انہا تذکرہ، بلکہ یہ قرآن کریم ایک نصیحت کی چیز ہے۔ یہ خشاء ذکرہ، تو جو چاہے اس کو یاد کر لے، ذکرہ، ذکرہ کہتے ہیں یاد کرنے کو، لیکن یہاں پر مراد یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد ہے اسے قبول کر کے اس پہ عمل کرے۔ یہاں پر خوب یہ بات سمجھ لیں کہ بعض لوگ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، اچھی بات، قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، لیکن جو آپ نے سمجھا ہے نا اسی پر بالکل پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ یہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے، میں جو سمجھا وہ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں یہاں پر بھی فمن شاء ذکر، اللہ کہتے ہیں جو چاہے اس کو یاد کر لے۔ تو یاد تو بہت سارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کر لیتے ہیں، قرآن یاد کر لیا تو کیا کافی ہو گیا؟ بلکہ نہیں، اصل میں یہاں پر مراد یہ ہے کہ اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرے۔ بعض اوقات لفظ کچھ اور ہوتا ہے، اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن مراد کچھ اور ہوتا ہے جو کہ عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیں قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا، صحابہ کرام جن پہ نازل ہوا ان کی زبان بھی عربی تھی، ان کی زبان بھی عربی میں ہی نازل ہوا، اور انہی کی لغت میں نازل ہوا، جو وہ زبان بولتے تھے انہی کی لغت میں نازل ہوا، لیکن اس کے باوجود سکھانے کے لیے ایک پیغمبر بھی بھیجے ہیں کہ یہ سکھائیں گے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ جو کتاب ان پر نازل ہوئی ہے یہ ان کو سکھائیں گے بھی، حالانکہ ان کو سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی اگر کوئی کتاب اردو میں ہو تو آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی بندہ آئے گا کیا؟ اردو میں ہے نا، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی۔ تو وہ کتاب جب یہ عربی میں ہی نازل ہوئی، ان کی لغت میں نازل ہوئی، تو ان کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ خود بتا رہے ہیں کہ سمجھانے کی ضرورت ہے، اسی لیے تو پیغمبر کو بھیجا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کتاب آئی ہو اور پیغمبر نہ آیا ہو، کبھی نہیں ہوا۔ ایسا تو ہوا ہے کہ رسول آئے، پیغمبر آئے، کتاب نہیں آئی، ایسا ہوا ہے، اور کئی مرتبہ ہوا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب آئی اور پیغمبر نہ آئے، یعنی اسے سمجھانے والا نہیں آیا، ایسا نہیں۔ اس لیے پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، لیکن آپ نے جو سمجھا کسی عالم سے اس کی تصحیح بھی کروا لیں، اس کی تصدیق بھی کروا لیں، میں صحیح سمجھاؤں یا نہیں سمجھا۔ فمن شاء ذکر، اس کو چاہیے جو چاہے اس کو یاد کر لے۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرے۔ فی صحف مکرمہ، یہ قرآن کریم ایسے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے جو کہ مکرمہ، بڑے عزت والے صحیفے ہیں، مرفوعات مطہرہ، جو کہ اللہ کے نزدیک مرفوعہ، عالی شان ہے، رفعت والے ہیں، بلندی والے ہیں، مرفوعات مطہرہ، جو کہ عالی شان صحیفے ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن کا جو صفحہ ہے یہ عام صفحہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک کاپی کا صفحہ ہوتا ہے جس کو چپس والے باہر اس کے اندر فنگر چپس رکھ کے دیکھتے ہیں، وہ بھی صفحہ ہوتا ہے، لیکن قرآن کا صفحہ وہ صفحہ نہیں ہے۔ ایک پتھر وہ ہے جو واش روم میں لگا ہوا ہے، ایک پتھر یہ ہے جو ممبر پہ لگا ہوا ہے، ان میں فرق ہے نا، دونوں میں نسبت کا فرق آ گیا۔ یہ قرآن کریم کا جو یہ حصہ ہے نا، یہ جہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، یہ لکھا ہوا نہیں ہے یہاں پر، اس یہ جگہ یہاں قرآن نہیں لکھا ہوا، لیکن علماء نے لکھا ہے یہ جو قرآن نہیں لکھا ہوا اس جگہ کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، حالانکہ قرآن نہیں لکھا ہوا اس پر، یہاں پر قرآن کا لکھا ہوا ہے۔ یہ جو قرآن کا گتا ہے نا، یہ اس پہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کا گتا ہے، قرآن تو اس کے اندر ہے، لیکن علماء نے لکھا یہ گتا قرآن کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اس گتے کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ گھر کے اندر کوئی کپڑا پرانا ہو گیا، اس پرانے کپڑے کو پھاڑ کر سی کر جزان بنا لیا، اس جزان کے اندر یہ قرآن کریم رکھ دیا گیا، اب یہ قرآن کے ساتھ لگ گیا مستقل یہ کپڑا،
اب یہ کپڑا عام کپڑا نہیں ہے، پہلے تو وہ دوپٹہ تھا یا وہ قمیض تھی، جو بھی تھا، لیکن اب یہ جزدان بن گیا۔ علماء نے لکھا کہ جس وقت قرآن جزدان کے اندر ہو، جس وقت جزدان کے اندر قرآن کریم ہوگا، اس وقت اس کپڑے کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز ہے، لیکن مناسب نہیں ہے، خلاف ادب ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کپڑے کو بھی وضو کر کے ہاتھ لگایا جائے۔ مرفوعۃ مطہرہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیفے ایسے ہیں جو کہ عالی شان ہیں، مطہرہ پاکیزہ ہیں۔ یہاں پر علماء نے لکھا ایسے پاکیزہ ہیں کہ کوئی حیض اور نفاس والی عورت یا کوئی حالت جنابت کے اندر جو شخص ہو یا بغیر حالت وضو کے اندر ہو کوئی شخص، وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ ایسے پاکیزہ ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھو نہیں سکتے قرآن کو مگر وہ لوگ جو کہ پاکیزہ ہیں، جو کہ پاکیزہ ہیں، صرف وہ چھوئیں گے۔ تو یہ صحیفے ایسے ہیں جو کہ پاکیزہ ہیں، یہ ایسے ہاتھوں میں ہوتے ہیں جو ہاتھ بھی پاکیزہ ہیں، وضو کے ساتھ، حالت جنابت میں کوئی شخص ہاتھ نہیں لگا۔ حیض والی، نفاس والی عورت، حالانکہ ظاہری نجاست نہیں ہوتی، حیض والی عورت کے ہاتھ میں کوئی نجاست نہیں لگی ہوتی، لیکن ایک معنوی نجاست ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جو شخص بے وضو ہے اس کے ہاتھ میں کوئی نجاست تھوڑی لگی ہوئی، کوئی گند تھوڑی ہے اس کے ہاتھ، لیکن اس شخص کے لیے بھی منع ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگائے، اور قرآن کو کیا، یہ قرآن کے گتے کو بھی ہاتھ لگائے۔ کتنا اللہ نے اس کو خود بتا رہے ہیں، اللہ مرفوعۃ مطہرہ، یہ ایسے صحیفوں کے اندر لکھا ہوا ہے جو کہ عالی شان ہیں، بڑے شان والے ہیں، مطہرہ پاکیزہ ہیں، اور اس پر کوئی ناپاک شخص ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، اور وہ ایسے ہاتھوں میں ہیں جو کہ سفرہ، ایسے سفیروں کے ہاتھوں میں ہیں جو کہ سفیر کہتے ہیں کہ سفیر ہوتا ہے نا، ہمارے امریکہ کا سفیر ہے یہاں پہ ایمبیسی میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ امریکہ کا کوئی بھی کام ہوگا تو یہاں میں سفارت خانے جانا پڑے گا۔ تو رسول بھی سفیر ہوتے ہیں، ہمارے امت اور اللہ کے درمیان رسول جو ہیں یہ سفیر ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے سفیر بن کے آتے ہیں کہ اللہ کا پیغام ان کو پہنچائیں گے۔ تو یہ ایسے سفیروں کے ہاتھ میں ہیں کرام بررہ، جو کہ نیک ہیں، عزت والے ہیں۔ یہاں پر سفیر سے مراد اللہ کے رسول بھی ہیں اور وہ فرشتے بھی ہیں جو کہ اللہ کے رسول پر قرآن لے کر آئے ہیں، کیونکہ وہ رسول اور اللہ کے درمیان سفیر ہیں، اور صحابہ بھی ہیں کیونکہ صحابہ رسول اور امت کے درمیان سفیر ہیں، اور علماء امت بھی ہیں، اس امت کے علماء بھی ہیں، کیونکہ یہ اس امت کے جو عالم ہیں یہ صحابہ اور اس امت کے درمیان سفیر ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پہنچا رہے ہیں آپ حضرات تک، تو علماء بھی اس میں داخل ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ ایسے سفیروں کے ہاتھ میں ہیں کرام بررہ، جو کہ نیک بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اور عزت والے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت اس صورت پر اور اس کے مفہوم پر، اس کے مطالب پر، اس کے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔